الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، سورۃ العادیات سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا، بس اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنائے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے، بغیر قسم کھائے بھی اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کی بات 100% درست، اس کی بات میں تمام یقین، اس کی بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ نہ ماننے والے انسان، یقین نہ کرنے والے انسان، ان کو اللہ رب العالمین سمجھانے کے لیے قسمیں کھا کھا کے بیان کرتا ہے۔ اب یہاں میدان جہاد کے حوالے سے، اس میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کے حوالے سے، ان گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے شروع کی 3 آیتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں بھی انہی کا ذکر ہے، لیکن قسم اوپر کی 3 آیتوں میں ہے۔ والعادیات فالموریات فالمغیرات، یہ جو فا 2 جگہ استعمال ہوا ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کے کیا بات بیان کر رہا ہے کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اب ہم صحیح عقل استعمال کریں اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو ناشکری کرنے والے ہی ہوا کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر ہم برابر شکر ادا کرتے ہی رہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں کیا آتا ہے، بندہ جب ایک لقمہ کھائے اور الحمدللہ کہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی پیے اور الحمدللہ کہے، اللہ اس کی یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے شکر گزاری کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کی آیتیں پڑھنے کے بعد ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا جو غلط مطلب نکالتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ نماز نہ پڑھنے والے بھائیوں کو یا کسی غلط کام میں لگے ہوئے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کوئی نیک آدمی جاتا ہے اور ان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا بنایا، ہم اس طرح سے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔
کیا اللہ نہیں چاہتا کہ ہم نیک بنے؟ چاہتا ہے نا، لیکن خود کر رہا ہے بے عملی، خود چھوڑ رہا ہے نیک عمل کو، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ الزام کس پہ ڈال رہا ہے؟ اللہ پہ۔ بلکہ بعض لوگ اتنی کیا کہیں گے، جہالت کہیں گے، حماقت کہیں گے، بیچاروں کی نادانی کہیں گے، کس طرح کی آیتیں پڑھنے کے اللہ تو بول دیا نا کہ انسان ناشکرا ہے اس لیے ہم ایسے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ غلط مطلب لینا ہے۔ اللہ نے یہ بیان کیا اس لیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کس غصے میں اس بات کا اظہار کر رہا ہے ہم ان ناشکروں میں سے نہ ہو جائیں، ہم اس بات کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس صورت میں 3 قابل غور چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکرا، منکر نعمت کسے کہتے ہیں؟ لکنود۔ کنود کا یہ جو لفظ ہے، نعمتوں کا انکار کر کے اس کا شکر ادا نہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر انسان کے اس مزاج کو بیان کرنا مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی لوگ، اکثر لوگ، ورنہ اللہ کے نیکوکار بندے، انبیاء اکرام، صالحین، صدیقین، شہداء اور جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کما حقہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو جو بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کا ان پر کرم ہے، اور جو جتنی کوتاہی اس میں کر رہا ہے اس کو اور آگے بڑھنا چاہیے۔ بلکہ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے تو ہر ایک سانس میں 2 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک آکسیجن جو لے رہا ہے اور ایک جو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہا ہے۔ اگر سانس نہ لے پائے تو بھی خطرہ، لے لیا لیکن اب چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تو بھی خطرہ۔ جب انسان کی یہ حالت ہے تو اس کے علاوہ کتنی ساری ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اس کا شکر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ دوسری قابل غور بات، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا ساتھ ہے۔ یہاں لفظ خیر استعمال کیا گیا مال کے لیے۔ وہ مال سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگ گیا کہ اس محبت نے اسے واجبی حقوق کی ادائیگی سے باز رکھا، واجبی حقوق کی ادائیگی سے باز رکھا۔ چنانچہ اپنی خواہش نفس کو اپنے رب کے حق سے مقدم رکھا۔ کس کو کس سے مقدم رکھا؟ خواہش نفس کو رب کے حق سے مقدم رکھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کی نگاہ صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود ہو کر رہ گئی اور آخرت سے غافل ہوا۔ تو میرے بھائیو، مال، جیسے کل بھی ہماری بات ہوئی الہاکم التکاثر میں نا، کہ مال انسان کی ضرورت ہے۔ برا نہ محسوس کریں تو ایک عالم اور حکیم صاحب کی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انسان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ کہتے ہیں انسان کو مال سے اتنی ہی محبت رکھنی چاہیے جتنی اللہ آپ سب کو عزت نصیب کرے لیٹرین سے، بیت الخلاء سے۔ گھروں میں بیت الخلاء کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس سے محبت رکھتا ہے کوئی؟ لیکن اس سے چھٹکارا ہے نہیں ہے۔ تو مال بھی اسی طرح سے انسان کی نظر میں ہو، پھر وہ کسی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ جتنی ہماری ضرورت اسی قدر وہ لیں، اس کا استعمال کریں، اس کے پیچھے ہم اپنا وقت لگائیں۔ باقی اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں، دین اسلام پر عمل کرنے میں، اپنی آخرت کو بنانے میں، یہ مال ہمیں کسی طرح کا روڑا نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت زیادہ ضروری سمجھنے کی چیز ہے۔ آگے تیسری قابل غور بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور،
وحصل ما فی الصدور. یہاں غور کریں ذرا. افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. دو لفظ ایک وزن پر کیا لگے آپ کو؟ قبور اور صدور. قبور کا معنی قبریں، قبر واحد ہے، قبور عربی میں اس کی جمع ہے. صدر سینہ یہ واحد ہے، صدور اس کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دو آیتوں میں ان دو الفاظ کو اس پیرائے میں جو بیان کیا ہے، کیا اس کے اندر حکمت ہے؟ جس طرح انسان کا سینہ اپنے اندر خیر و شر کو چھپاتا ہے، انسان کا سینہ اپنے اندر خیر و شر کو چھپاتا ہے، اور قبر انسان کے جسم کو چھپاتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالی قیامت کے دن قبر سے جسموں کو نکالے گا، نہیں نکالے گا؟ نکالے گا نا. ویسے ہی ہمارے سینوں کے اندر سے سارے راز کو، جو کچھ سینوں میں ہمارے چھپے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی باہر کرے گا. آج دنیا میں سائنس کی ترقی کے بارے میں سنتے ہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی کے بارے میں سنتے ہیں کہ بعض مجرموں کو خاص طور پر ملکوں کے درمیان جاسوسی کرنے والے لوگوں کو جب گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان سے معلومات کہ وہ ہمارے ملک کے خلاف کیا کیا معلومات حاصل کیا ہے اور جا کر اپنے ملک میں یہ راز کھولنے والا ہے، اس چیز کو نکالنے کے لیے اس کو کئی طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں نا. تکلیفیں دینے کے علاوہ کچھ تو تکلیفیں ایسی دیتے ہیں کہ انسان لاچار ہو کر، مجبور ہو کر سب کچھ اگلنے لگ جائے. یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی ہمت والے کے کچھ نہیں اگل پاتے. تو اب ٹیکنالوجی کے بارے میں سنتے ہیں کہ کیا ٹیکنالوجی نکلتی ہے کہ کچھ ایسے آلے فٹ کر دیتے ہیں سر پہ، دل پہ، اور پھر اس سے کچھ ایسی ریڈنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ارے واہ کیا سائنس ہے بھائی، کیا ٹیکنالوجی ہے، کتنی ترقی کر رہے کر کے ہم واہ واہ کرنے لگتے ہیں. لیکن جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے انسان، لوگوں کے سامنے تو کچھ اور ظاہر کر رہا ہے، اپنے دلوں میں کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے رہتے ہوئے کچھ اور حرکتیں کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اکیلے تنہائی میں جب ہوتا ہے تو کچھ اور عمل کرتا ہے. یاد رکھ، ایک قیامت کا دن وہ آنے والا ہے جہاں اللہ تعالی سارے چھپے ہوئے رازوں کو نکال کے باہر کرے گا. حتیٰ کہ تیرے دل کے اندر میں، تیرے سینے کے اندر میں جو دل ہے، ان دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو باتیں ہیں، چھپے ہوئے جو ایمان ہے، چھپے ہوئے جو افکار ہیں، چھپے ہوئے جو خیالات ہیں، ان سب کو بھی باہر کرے گا. اس طرح کی آیتیں پڑھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے، ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوتا ہے، آخرت پر یقین بڑھتا ہے. آج نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہزاروں کلومیٹر دور منو مٹی کے نیچے کئی سینکڑوں سال پہلے ہوئے مرے لوگوں کو، بزرگ ہیں، بڑے ولی ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں کر کے وہ ہماری تکلیف سنتے ہیں، وہ ہمارا درد سنتے ہیں، ہمارا سب کچھ سنتے ہیں. اس طرح ان کو پکارا جاتا ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یعلم، کہ اللہ سے بھی زیادہ علم ان کو ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں کو تک ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. جو خیالات گزرتے ہیں ان کو بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اور ہم اس طرح کی آیتیں پڑھ کر ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کوئی اس سے سبق لینے کی کوشش نہیں کرتے.
اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہمیں اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کے ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے، تب جا کر ہماری دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے محترم ساتھیوں، اس سورت کے اندر سورۃ العادیات عمل کی ایک بات بتائی گئی، وہ کیا؟ ہم نے آیت نمبر 8 میں پڑھا کہ انسان مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ اب اس محبت میں بہت سخت ہونے کی وجہ سے مال کو روک رکھتا ہے، مال کی لالچ اور حرص کی وجہ سے اس کے اندر بخیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں نیک عمل کی دعوت کیا دی جا رہی ہے؟ نیک عمل کا پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اس میں سے بھی کچھ صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صدقہ کرنا اس مال کی محبت کے جائز ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کو کسی بھی وقت تیار ہے۔ اور سورہ آل عمران کی 4 پارے کی مشہور آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز تم کو زیادہ پسندیدہ ہے وہ جب تک خرچ نہ کرو نیکی کو نہیں پا سکتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں تھے، نفل نماز میں، اور ان کا غلام نافع وہ قریب ہی بیٹھا ہوا ہے کہ کبھی بھی آقا حکم دیں گے تو میں ان کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں کہ دوران نماز عبداللہ ابن عمر نے کچھ ایسے اشارہ کیا، اب غلام سمجھ نہ سکا، بڑا پریشان ہے، سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگا، سلام پھیرتے ہی آقا حکم فرمائے، میں آپ کے اشارے کو سمجھ نہ سکا، تو کہا میں نے اشارہ اس بات کا کیا کہ تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ کیا اشارہ کیا؟ کہ تم اللہ کے لیے آزاد ہو۔ تو پوچھا آقا میں آپ کے حکم کا فرما بردار، یہ تو میرے لیے خوشی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں اگر غلامی سے آزاد ہو گیا لیکن آپ کی شاگردی سے اور آپ کی قربت سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ پھر کیا تھا کہ وہ وقت کا بہت بڑا محدث بنا۔ آپ حدیث بخاری میں بھی مسلم میں بھی دیکھیں گے عن نافع عن ابن عمر، لیکن پھر بات ان سے پوچھی گئی، عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ آخر نماز پڑھنے کے بعد بھی تو آپ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ میں غلام کو آزاد کر رہا ہوں، نماز میں ہی ایسا اشارہ کیوں کیا؟ اور یاد رکھیں نفل نماز ہے۔ تو کہا میں سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہا تھا، کرتے کرتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ میں نے جب پڑھا تو میرے خیال میں آیا کہ میرے اس غلام سے زیادہ مجھے کوئی اور چیز اس وقت پسندیدہ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ نماز کے بعد کوئی شیطانی وسوسے آئے، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کچھ اور ایسا مسئلہ آئے کہ میں تمہیں آزاد کرنے کا جو ارادہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے دل میں ہوا، بعد میں پھر اسی ارادے سے نہ روک لیں، اس لیے فوری میں نے اشارہ کر دیا۔ میرے کہنے کا مطلب کس طرح سے صحابہ اکرام و نیک لوگ اللہ کے آیات کو سمجھنے والے اور ان پر غور و فکر کرنے والے تھے۔ آئیے ہدایت کے کیا پیغام ہمیں اس میں ملتے ہیں؟ ہدایت کے 3 پیغام ملتے ہیں۔ عمل کا پیغام کیا یاد ہے نا؟ عمل کا پیغام یاد ہے کیا؟ کہ جو چیز ہمیں زیادہ پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں بھی اس میں سے صدقہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہدایت کے پیغام یہ ہے، نمبر 1، اللہ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنے سے ڈرتے رہیں، کسی بھی نعمت کا انکار کرنے سے ڈرتے رہیں، اس لیے کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ اس آیت کی روشنی میں۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ دل کے اعمال کی طرف خوب توجہ دیتے رہیں۔ کون سے اعمال؟
دل کے اعمال. دل کے اعمال کیا ہے؟ اس سے پہلے یہاں بدھ والے درس میں بھی کچھ دروس کے سلسلے میں پیش کیے گئے. اصلاح قلوب کے حوالے سے، دلوں کی اصلاح کے حوالے سے ہمارے استاد محترم شیخ صاحب کے بھی دروس ہیں، ان کو سنیے گا. اور تیسری نصیحت اس میں یہ ہے کہ موت کبھی بھی اچانک آ سکتی ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ اس کے لیے بالکل ہم تیار رہنے کی کوشش کریں. کیا کہتے ہیں؟ ارے سنا آپ کا بچہ جوان ہو گیا. ہاں بس دیکھ رہے ہیں، جب بھی کوئی رشتہ آئے گا نا تو فوراً شادی کر دینا. تو کیا تیاری ہے؟ ہاں ہماری بیٹی بھی ہے، اس کے لیے بھی میں نے 4 لاکھ بینک بیلنس رکھے ہوئے ہیں، اور بیٹے کے لیے بھی 2 لاکھ رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا. تو شادیوں کے لیے، گھر بنانے کے لیے، فلاں کام کے لیے، ویزا آیا تو جانے کے لیے سب تیار کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ بن بلائے مہمان اچانک کبھی آ جائیں گے. کون؟ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو اس صورت کے اندر عمل کی ایک بات تھی، کیا؟ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، لیکن آپ اس بات کا ثبوت دیں، ہم اس بات کا ثبوت دیں. اللہ مجھے آپ کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ ہم کہیں یا اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں مال کی ضرورت ہے، کچھ محبت ہے، لیکن تیری محبت مال کی محبت سے زیادہ غالب ہے. تیری محبت ہمیں زیادہ ہے، تیرے نبی کی محبت ہمیں زیادہ ہے. جہاں حکم ہوگا، جہاں ضرورت مند ہوں گے، ہم فوراً اسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور لفظ مال جب کہتے ہیں نا میرے بھائیوں، تو صرف پیسے ہی نہیں، کرنسی کی شکل میں، ریال، روپیے، ڈالر وغیرہ کی شکل میں کپڑے بھی ہوں گی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، استعمال کی دوسری چیزیں بھی ہوں گی. حالات کے اعتبار سے جہاں جس وقت جیسی ضرورت ہے اس طرح سے خرچ کرتے رہنا چاہیے. اور ذرا یہ چیز غور کریں آپ، بدنی عبادات میں بار بار نماز کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے نا. اور جتنے قسم کے ہمارے پاس مال ہیں، استعمال کے ہیں، ان میں خرچ کرنے کے بارے میں بار بار بات ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ متقیوں کی جو صفت بیان کرتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے. غور کیجیے آپ، الہاکم التکاثر پڑھے ہیں نا ہم لوگ. تکاثر کیا ہے؟ کسی ایک چیز میں خاص ہے؟ نہیں. آل و اولاد، مال و متاع، نوکر و چاکر، جاہ و منصب، جس کسی بھی چیز کی خواہش اتنی زیادہ انسان میں ہو جائے کہ میں دوسروں سے زیادہ کماؤں، اور وہ چیز اسے آخرت سے غافل کر دے. تو یہاں سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی غور کریں. اللہ رب العالمین نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے. کیا دیا؟ مال، کپڑا، وہ چیز ذکر نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو بھی آپ کے پاس اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نوازشیں ہیں، ان میں سے آپ دوسروں کو بھی دیتے رہیں. اور صحیح بخاری کے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یبن آدم، اللہ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، انفق علیہ، تو خرچ کر، میں تجھے اور دیتا. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ سورہ عادیات جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے، اس میں ایک عمل کا پیغام اس کے راستے میں خرچ کرنا، اور 3 ہدایت کی باتیں کہ کسی بھی نعمت کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اس کا انکار نہ کریں، دل کے اعمال کی طرف خوب توجہ دیں، دلوں کے راز بھی کل قیامت کے دن اللہ نکال کے ظاہر کرے گا. اور تیسری ہدایت کی بات، موت اچانک آئے گی تو اس کی پوری طرح سے ہم تیاری میں لگے رہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.